السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا مضمون ہے جسے سن کر یقیناً ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو اس میں کسی بھی درجے میں مبتلا تو نہیں۔ نگاہیں جس جگہ جاتی ہیں وہیں جمتی ہیں، پھر ان کا اچھا اور برا اثر اعصاب و دماغ اور ہارمونز پر پڑتا ہے۔ شہوت کی نگاہ سے دیکھنے سے ہارمونری سسٹم کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ان نگاہوں کا اثر زہریلی رطوبت اخراج کا باعث بن جاتا ہے، اور ہارمونری گلینڈر ایسی تیز اور خلاف جسم زہریلی رطوبتیں خارج کرتے ہیں جس سے تمام جسمانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور آدمی بے شمار امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف دیکھائی تو ہے۔ یہ کون سا غلط کام کیا ہے؟ تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اچانک اگر شیر یا سانپ سامنے آ جائے تو آدمی صرف دیکھ لے تو صرف دیکھنے سے جان پر کیا بنتی ہے؟ سبزہ اور پھول صرف دیکھے جاتے ہیں تو پھر ان کے دیکھنے سے دل مسرور اور مطمئن کیوں ہوتا ہے؟ زخمی اور لہو لوان کو صرف دیکھتے ہی تو ہیں لیکن پریشان، غمگین اور بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں، آخر کیوں؟ واقعی تجربات کے لحاظ سے یہ بات واضح ہے کہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے انسان ڈپریشن، بے چینی اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے، جس کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ نگاہیں انسان کے خیالات اور جذبات کو منتشر کرتی ہیں۔ ایسی خطرناک پوزیشن سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کا سہارا لینا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے تجربات بتاتے ہیں کہ صرف 3 دن نگاہوں کو شہوانی محرکات خوبصورت چہروں میں لگائیں تو صرف 3 دن کے بعد جسم میں درد، بے چینی، تھکان، دماغ بھوجل اور جسم کے عضلات کھینچے جاتے ہیں۔ اگر اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے سکون آور ادویات بھی استعمال کی جائیں تو کچھ وقت کے لیے سکون اور پھر وہی کیفیت۔ اس کا واحد علاج نگاہوں کی حفاظت ہے۔ بہرحال مردوں اور عورتوں کو عفت اور پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے بہترین علاج اپنے نظروں کو جھکانا ہے۔ خاص طور پر اس معاشرے اور گندے ماحول میں بے شرمی اور بے حیائی اس قدر عام ہے کہ نظروں کو محفوظ رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ظاہری و عملی شکل تو یہی ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی کہ چلتے پھرتے اپنی نگاہوں کو پست یعنی جھکا کر رکھیں اور دل کے اندر اللہ کا خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا ہی حرام چیزوں سے بچنا آسان ہوگا۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ زنا کے سوچ کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جب تک ہم دیکھتے نہیں تو سوچ کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے جب نگاہیں مسلسل برائی دل میں رکھ کر کسی کا پیچھا کرے گی تو زنا کا اور زنا کے سوچ کا معاملہ دل میں تقویت پکڑے گا۔ اس لیے جہاں اللہ رب العزت نے مسلمان عورت کا پردے کا حکم دیا وہیں مرد کو بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنے کا حکم دیا۔ ان آیات پہلے کس کو مخاطب کیا یا بعد کی آیت میں کس کو حکم دیا گیا؟ مرد و زن دونوں اس اخلاقی معاملے کے مکمل ذمہ دار اور حقوق العباد کی معاشرتی سیڑھی میں آتے ہیں۔ بد نظری کے طبی نقصانات۔ ایک بد نظری سے کئی مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ 1 سیکنڈ کی بد نظری ہو، دل کو ذوف ہو جاتا ہے، فوراً کشمکش شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کشمکش سے قلب میں ذوف پیدا ہوتا ہے اور گندے خیالات سے مثانے کے غدود متورم ہو جاتے ہیں، جس سے اس کو بار بار پیشاب آنے لگتا ہے۔ پیشاب سے پہلے یا بعد میں رطوبتوں کے اخراج کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو جسمانی دیمک کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔
ایسے جسمانی دیمک کی بیماری کے مریضوں کی تعداد مرد اور عورتوں دونوں میں ہی آج کل بہت زیادہ ہے، اور ان کے اثرات آئندہ آنے والی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اور شادی شدہ زندگی کا سکھ ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوغت کے فوراً بعد شریعت شادی پر زور دیتی ہے کہ اس کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ ان سب معاملات سے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس سے دماغ کمزور اور نسیان پیدا ہو جاتا ہے، اور عصیان یعنی برائی کا سبب نسیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے قوت دماغ اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بھول کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان کا علم بھی ضائع ہو جاتا ہے، پھر گردے کمزور ہوتے ہیں، اور بدنگاہی کی بدعادت میں سارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسے اس طرح سمجھیں کہ زلزلے میں کیا ہوتا ہے، جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے یا نہیں۔